مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے، وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہو جائے گی۔ خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ آج پھر خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے کچھ پڑھنے کا موقع ملا۔ خدا کا کلام پاک ہے، سننے والوں کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، خداوند کے کلام میں زبردست طاقت ہے، جو اپنے آپ کو اس کی مرضی کے حوالے کر دیتے ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، سبھی کچھ بدل جاتا ہے۔ خدا کرے آج کے کلام کے وسیلے سے جو آپ سننے کو ہیں آپ کو بہت برکت ملے گی۔ خدا مجھ پر رحم کرے، میری فریاد سنے اور ہر سننے والے کو خدا کے حضور سے وہ برکتیں ملیں جو نہ خریدی جا سکتی ہیں اور نہ چھینی جا سکتی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے۔ بہت سی دل کی ایسی مرادیں جن کا تعلق اس زندگی سے ہے، اور خدا ضرور اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ اس نے کہا ہے جہاں تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، برے سے برا باپ اگرچہ برا ہو تو بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو خدا اپنے مانگنے والوں کو جو اس پر بھروسہ کرتے اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، ضرور دیتا ہے وہ۔ دیکھا خدا ان سے ڈرنے والے کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے، دے دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے دے دیتا ہے۔ لیکن ایک اور ضرورت ہے، اس کے لیے بھی انسان کا دل پیاسا، ایک مراد اور بھی ہے۔ وہ مراد ایسی ہے کہ جسے ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری جان کا دشمن کبھی چاہتا نہیں کہ اس کے بارے میں ہم سوچے بھی۔ وہ مراد اور وہ ارمان اور وہ پیاس یہ ہے کہ اس دنیا کے سفر کے بعد
ہم خدا کی حضوری میں رہ سکیں، کیونکہ یہ تو بات، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ انسان کی روح مرتی نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ جاتی کہاں ہے، کہاں جائیں گے ہم مرنے کے بعد؟ کہ صاحب وہ رحلت کر گئے، چلے گئے، سوال یہ کہ کہاں چلے گئے، یہ ہے سوال۔ تو یہاں خدا کے کلام میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جہاں یہی سوال کیا جاتا ہے خدا یسوع مسیح سے۔ آپ سنیے غور سے، ابھی اس کا جواب دیا گیا ہے، اس میں خوشی کی خبر ہے، ایسی خوشی کی خبر ہے، خدا کی طرف سے ایک ایسی بخشش ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کو پہچان رہے ہیں اور حلیم اور فروتن ہو کر اپنا دامن اس کے سامنے پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں انڈیل دے میرے برتن میں، یہ خالی ہے، میرا دامن بھر دے۔ آپ سنیں گے، میں پڑھتا ہوں، متی کی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ دو قسم کے لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے تھے، جن میں سے ایک کہلاتے تھے عالم شرع، شریعت کے جاننے والے۔ آج خدا یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں عامل شرع، شریعت پر عمل کرنے والا، بڑا مبارک انسان۔ شریعت کا علم بہت ضروری ہے، لیکن اگر شریعت پر عمل نہ کیا جائے تو وہ علم بے فائدہ ہے، بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو یہاں جو شخص یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تو وہ عامل شرع ہے، شریعت پر عمل کرنے والا شخص ہے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں متی کی انجیل میں سے، اور اس کا 19واں باب ہے اور 16ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو آپ بھی پڑھیے، دیکھ لیجئے۔ بہت لوگ ہیں جو اب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انجیل میں ہے کیا، ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں خدا کی قدرت ہے، اس میں خدا کی محبت ہے، اس میں خوشخبری ہے انسان کے لیے، وہ ایسی کیا چیز ہے؟ تو آپ بھی اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو پڑھیے، نہیں تو خرید لیجیے کہیں سے، بہت مہنگی نہیں، مل جائے گی آپ کو، ہر زبان میں مل جائے گی۔ تو میں اردو میں پڑھتا ہوں۔ اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، آئے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا، تم مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر، جو احکام بخشے گئے ہیں، جو تیرے پاس شریعت ہے اس پر عمل کر۔ ان کے پاس 10 حکم تھے۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ کیا کہا جائے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا، یا وہ چاہتا تھا کہ کون سے حکم زیادہ ضروری ہیں ماننا نجات کے لیے؟ تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ 6 احکام ہیں، یہ 6 حکم، 10 حکم تھے، ان میں سے 4 کا ذکر نہیں کیا ہے، 6 کا ذکر کیا ہے۔ اس نے ان سے کہا، یہ جوان کہتا ہے، اس جوان نے اس سے کہا، خدا یسوع مسیح سے کہا، استاد سے کہا، میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، ان 6 پر عمل کیا، 4 پر بھی کیا ہوگا۔ خدا ان کو معلوم تھا کہ ان 4 پر یہ عمل کرتا ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا۔ کہتا میں نے ان سب پر عمل کیا۔
اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ سوال کیا اس نے عامل شرع نے، جس نے لڑکپن سے، بچپن سے ان 6 کے 6 اور شاید وہ 4 بھی 10 احکام پر عمل کیا ہوا تھا۔ تو دیکھو اس نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا ہے، استاد سے، اسے کہتا آئے استاد۔ تو دیکھتے کیا سوال کیا اس نے۔ تو یہیں اس میں ورد میں نے جو پڑھا تھا اس میں ہے پہلا سوال یہ، میں کون سی نیکی کروں؟ اب کون سی نیکی کروں؟ یہ ساری نیکیاں تو میں کر رہا ہوں، اب اور کون سی نیکی رہ گئی ہے تاکہ کروں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اس بات کا اقبال ہے، وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ ساری نیکی کرنے کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ میرا اس ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی تو ہوگی، لیکن کہاں ہوگی؟ خدا کی حضوری ہوگی کہ خدا سے دوری ہوگی؟ اور کیا کروں جس سے مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گا، خدا کی حضوری میں اپنی عاقبت بسر کروں گا، ابد تک ہمیشہ خدا ان کے گھر میں رہوں گا، جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، اور میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ یقین کس طرح آئے؟ میں نے ساری نیکیاں کر کے دیکھ لی جو بتائی گئی ہیں، شریعت پر عمل کر لیا میں نے، لیکن ابھی تک یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، کیسے حاصل ہو سکتی؟ آئے استاد کیا کروں میں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یہ دوسرا سوال، کوئی کمی ہے میرے اندر تو مجھے بتا دے آئے استاد۔ اس کا مطلب ہے اسے اپنے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی ہوگی۔ اگر کمی نظر آتی تو آ کے کہتا کہ آئے استاد میری زندگی میں یہ کمی ہے، اسے کیسا پورا کروں؟ شریعت کا عامل ہے، اسے اپنی زندگی میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ خدا کی پاک حضوری میں ہوتے ہوئے اسے یہ نظر نہیں آتا کہ اس میں پاکیزگی ہے نہیں، پاکیزگی نہ پیدا ہو سکی۔ اسی لیے تو اس سے کہتا ہے ایک اور جگہ تھا، نیک استاد، استاد۔ تو خداوند اس کے جواب دیتا ہے، اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ خداوند کہتا ہے تو نے شریعت پر عمل کیا ہے، لیکن تو اس بات کا خود ہی اعتراف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، تیری زندگی کی کمی میں بتا دوں، تو خود غرض اور خود پرست ہے۔ مجھے کبھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ غریب غربا بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ان کی ضرورتیں، تو دولت مند ہے، لیکن تو نے اس نیکی پر عمل کیا ہے کہ غریبوں کی فکر کرنی چاہیے؟ تو خود پرست ہے۔ پہلی بات یہ کہ تو ناکام ہے، تو ساری شریعت پر عمل کرنے کے بعد بھی اس بات سے محروم ہے، اس خوشی سے محروم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تو خدا کی حضوری میں جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ تو خود غرض ہے، تو نے سوچا کبھی اس بات کو؟ تو کہہ رہا میری کمی بتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تو دولت کا غلام ہے، کیونکہ تجھے پتہ لگ جائے گا کہ تو دولت سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ متی کی انجیل میں ایک اور مقام پر خدا نے کہا تھا کہ کوئی آدمی، یہ 16واں 6واں باب ہے، متی کی انجیل کا 6واں باب ہے، اس میں لکھا ہے کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے عداوت یا دوسرے سے محبت۔
یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. یا خدمت سے مراد انسان خادم ہوتا ہے، اس کا غلام ہوتا. یا تو خدا کا غلام ہوگا یا دولت کا غلام ہوگا. تجھے معلوم ہے کہ تو کس کا غلام ہے؟ جاننا چاہتا ہے؟ کمی بتا دے میری. اب کس بات کی کمی رہ گئی ہے؟ تیرے اندر کمی اس بات کی ہے کہ تجھے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کے سفر کے بعد تو کہاں جائے گا. کمی تیری یہ ہے کہ تو خود غرض ہے، خود پرست ہے. تجھے اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں کہ دوسرے لوگ بھی ہیں. تیرے پاس اتنا ہے، خدا نے تجھے توفیق دی ہے کہ تو کسی کی مدد کر سکتا ہے، کرتا ہے. تیسری بات یہ بتا دی خداوند نے اسے کہ تو دولت کا غلام ہے. ابھی تجھے پتہ لگ جائے گا. چوتھی بات تیری جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ کہ تیری یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی استاد تیری مدد کر سکے گا. استاد تو بہت تھے اس وقت، بہت استاد تھے. ایک استاد کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. وہ آج بھی دنیا میں ہیں. ہمیں استادوں پر بڑا بھروسہ ہوتا. سب استادوں کے لیے خدا کا شکر ہو جو اچھی باتیں بتاتے. لیکن کوئی استاد اتنا نیک نہیں ہے کہ اپنی نیکی میں سے کسی دوسرے کو نیکی دے دے اور کمی پوری کر دے، اور پھر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو گئی ہے. تو مجھے استاد سمجھ کے میرے پاس آیا ہے. سوچتا ہے کہ کوئی استاد تجھے مل گیا تو وہ تیری مراد پوری کر دے گا. یہ استاد کے بس کا نہیں ہے. کیونکہ اس کے فوراً ہی بعد خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس سے سوال پوچھتے ہیں. جب وہ چلا گیا ہے تو لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو. شاگرد یہ سن کر بہت حیران ہوئے. کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تمہیں استاد سے جو کچھ مل سکتا وہ کافی نہیں. تمہیں استاد سے نہیں، خدا سے ملے گا. یہ تمہیں خدا کی ضرورت ہے. وہ استاد ہو کے کہہ رہا ہے، استاد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی گناہگار کو کہے کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں نے تجھے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا ہے. بس اب جو مسیح یسوع میں اس پر سزا کا حکم نہیں. اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کے پاس اختیار ہے. تو کہتا تو مجھے استاد ہو کے یہ کہہ رہا ہے. استاد کے پاس نہیں ہوگا. تیری مشکل کا حل، تیری مراد کوئی استاد نہیں پوری کر سکتا. رے تجھے پتہ کرنا چاہیے وہ کون ہے. کاش کہ تو پہچان لے کہ میں کون ہوں. شاگرد کہنے لگے، پھر سب کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر پطرس نے اس سے کہا، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے، ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھا ہے، تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی میری خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. وہ اس سے کہہ رہا، تو استاد سے امید رکھتا ہے؟ کسی استاد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو میرے پیچھے ہو لے تو اب تجھے پتہ لگے گا اس دنیا میں بھی تجھے 100 گنا ملے گا، اور آسمان کی بادشاہت میں تجھے داخل ہونے کے لیے لکھا بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. میرے پیچھے ہو لے. یہ کہہ دیا خداوند نے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے پیچھے ہو لے. استاد کے پیچھے چل کے بہت حد تک تجھے کچھ مل جائے گا.
خدا کا شکر ہو سب استادوں کے لیے، لیکن میں محض استاد نہیں ہوں. کسی استاد کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو خدا کے اس کلام کے پاس ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. میں ہوں ہمیشہ کی زندگی، میرے پاس آؤ، آؤ میرے پاس. لیکن کیسے افسوس کی بات ہے کہ لکھا ہے کہ وہ چلا گیا. بہت اچھا موقع تھا اس کے پاس، کتنی خوبصورت، کتنی پاکیزہ امید تھی اس کی. بہت پاک چیز ہے یہ کہ کسی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، تو سب کے ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہماری جان کا دشمن ابلیس ہے وہ اسے ڈھانک دیتا ہے، آواز کو اٹھنے نہیں دیتا، اور پھر انسان اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چلتا ہے. اور اس کے لیے لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ دھوکے باز ہے اور لا علاج ہے. انسان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیکھا آپ نے، شریعت کا عامل بہت ایسے لوگ ہیں. خدا کا شکر ان سب کے لیے، خدا کا شکر ہو ان سب کے لیے جو متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مگر اس کا جواب نہیں ملتا ان کے. یہ یقین ہو ہی نہیں سکتا. وجہ اس کی یہ کہ انسان کا گناہ اسے دبوچ کے رکھتا ہے. جب شیر کسی جانور کو پکڑتا ہے تو اس سے دگنا تیگنا وزندار ہوتا ہے، لیکن کسی طرح وہ یہاں سے پکڑ لیتا چھوڑتا ہی نہیں، دم گھٹ کے رکھ جاتا ہے. جانور کا اتنا بڑا بھینس، اس کا دم گھٹ جائے گا، یہاں سے نہیں چھوڑتا وہ. ابلیس کبھی ہمیں یہ ماننا ہی نہیں دے گا کہ میرے اندر کمی ہے. شکر ہے اس کے لیے کہ اس آدمی کو اس بات کا خیال آیا. یہاں اس نے اعتراف کیا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، تو بہت لوگ ہیں ایسے تنگ آ گئے، کہتے ہیں ہم نے سبھی کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، چین ابھی بھی نہیں ملتا، ابھی تک پیاس نہیں بجھتی، ابھی تک ایک آگ ہے جو اندر لگی ہوئی ہے، ابھی تک ایک ایسی بے چینی اور بے قراری اور تنہائی ہے کہ کسی سے کس سے کہیں کون سنے گا. کوئی سنتا بھی تو نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، مارنے کو تیار ہو جائیں گے اس سوال کے لیے. یہ سوال کہ بھی مجھے چین نہیں ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں مگر مجھے چین کیوں نہیں ملتا. پہلے ہی وزن ہوتا ہے، ایک وزن اور رکھ دیں گے، پہلے یہ اتنا کر رہے تھے، یہ بھی کر کے دیکھ، پھر جائیں گے، پھر بتائیں گے اچھا یہ بھی کر کے دیکھ، ابھی بھی کچھ نہیں ملا تو یہ بھی کر کے دیکھ. بھائی اور کتنا کر کے دیکھیں، اور کیا کر لیں، اور کہاں چلے جائیں، اور کتنا دے دیں، کہاں چلے جائیں، کیا کریں. تنگ ہیں لوگ اس وقت. لیکن خدا کا شکر ہو کہ لوگ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے. خدا کا کلام جسے ہم پڑھتے ہیں، اس کے لیے خدا کا شکر ہو. کلام کا جو حصہ بھی آپ کے نصیب میں آیا، خدا کا شکر ہو اس کے لیے. جو پاک باتیں خدا کے کلام کی کہیں بھی پڑھتے ہو، کسی جگہ بھی پڑھتے ہو، اس کے لیے خدا کا شکر ہو. لیکن وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ عالم شرع رو رہے ہیں اس بات کے لیے کہ عمل کر کے دیکھ لیا، بات نہیں بنی. عامل کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ کفر بکنے لگتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کفر بک رہے ہیں خدا کے خلاف، چھوڑ دیا انہوں نے، جہاں تھے چھوڑ دیا انہوں نے، کوئی خدا نہیں، کوئی چین نہیں ملتا. ارے ملتا ہے چین ہے چین. اس نے اس کو کہا تھا میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے ہو لے، یہ سب چیزیں پیچھے چھوڑ دے، اپنی راست بازی کا گھمنڈ اور دوسری چیزیں، یہ سب پیچھے چھوڑ کے میرے پیچھے ہو لے. میں ہوں وہ جس کی تجھے ضرورت ہے، میں استاد نہیں ہوں، میں با اختیار ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا،
میں تمہیں اپنا اطمینان دوں گا، میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں دے دوں گا۔ معلوم نہیں اس کا کیا ہوا، ہو سکتا بعد میں سوچا ہو، آ گیا ہو۔ آپ دیر نہ کریں، دیر نہ لگائیں، کہہ دو ہاں خدا میں تیار ہوں۔ ایک شریعت پر عمل کرنے والا، کوشش کرنے والا، پیاسا اور بھوکا خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور کیا کروں؟ کمی یہ ہے کہ اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ مرنا تو مجھے ہے، لیکن یہ یقین نہیں کہ جاؤں گا کہاں۔ ہمیشہ کی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ وہ زندگی جو یہاں سے جانے کے بعد خدا کی حضوری میں ہو۔ خداوند نے اس کو بتا دیا اس کی کمی کیا ہے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ افسوس۔ ایک شخص کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، وہ بھی شریعت کا عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا۔ عالم تھا، جانتا تھا شریعت کو، اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ اس کی گواہی سننے کے لائق ہے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتا اگر کسی کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا۔ اسرائیل کی قوم، بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خدا یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے، مجھے معلوم نہیں تھا، میں سوچتا تو استاد ہے، پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا، ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں، اس میں پایا جاؤں۔ یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کر لیتے ہیں جنہیں خدا یسوع مسیح کی پہچان حاصل ہو جائے۔ اسے پہچان نہیں تھی، آ کے کہتا آئے استاد، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہے کون۔ آج بہت لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کو پہچان رہے ہیں، خدا ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ہے کون، اور جسے ایک دفعہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اسے یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے میں چل رہا ہوں وہ کچھ نہیں ہے۔ خدا کرے یہ پہچان آپ کو حاصل ہو، تاکہ آپ وہاں پہنچ سکیں جہاں جانے کے لیے آپ کی روح پیاسی ہے۔ آپ مبارک ہیں اگر آپ کو یہ تلاش ہے، آپ مبارک ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے۔ یہ خدا کی طرف سے آپ کو مفت دی جا رہی ہے، منع مت کرنا۔ کہہ دو آئے خدا میں تیری شکر گزار ہوں، میں قبول کر رہی ہوں، میں قبول کرتا ہوں خداوند تیری اس محبت کو، تیرا شکر ہو۔ خداوند کے نام کی تمجید اور بڑائی ہوتی رہے، آمین۔